فرمایا کہ تو جہنم تو جسی جہنم چ جاؤ تو مصطفیٰ نو بڑا دکھ ہوئے گا، اگر تسی جنت چ چلے جاؤ تو تانوں مصطفیٰ فرمایا کہ بالمؤمنین مومنہ اتے بڑا حریص ہے، فرمایا کہ رؤوف الرحیم، پھر وہ رؤوف بھی بڑا ہے رحیم بھی ہے۔ اور مزے دی بات دیکھو اللہ تعالیٰ دے تسی نام پڑھو نا تو اللہ دے نامہ وچ ایک رؤوف بھی ہے ایک رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور فضل بن حسین ایک بندہ گزرا ہے مفسر قرآن، اس نے بڑی خوبصورت گل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ رؤوف اور رحیم یہ دونوں نام اللہ نے اپنے بھی رکھے اور یہ دونوں نام اللہ نے خاص مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں۔ اب آبے جی وقار آپ کی فرماتے ہیں کہ فضل بن حسین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رؤوف الرحیم دونوں نام اللہ نے اپنے بھی رکھے ہیں، اپنے تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائے، لیکن اپنے محبوب تو بعد نہ کسے تو سرکار تو پہلے کسے نو نہیں عطا فرمائے۔ اب آبے جی وقار دیکھو ایک ایسا پیارا رسول عظمت والا ہے کہ جس واسطے اللہ نے قرآن کے اندر کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آؤ ذرا محمد عربی دا قرآن پڑھ دیا، اج کوئی بندہ پوچھے کہ مقام مصطفیٰ کتھے، اس واسطے میں تانوں اج قرآن سناؤن آیا کہ قرآن کے اندر موجود ہے مقام مصطفیٰ کی ہے۔ الحمدللہ ساڈا اس بات تے ایمان ہے کہ سارے انبیاء مقام والے، سارے انبیاء شان والے نے، سارے انبیاء تاجدار نے، سارے انبیاء مقام والے نے، لیکن اللہ رب العزت نے جنہاں نو سب تو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے اس نو امام الانبیاء کیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کیا جاتا ہے۔ احباب جی وقار اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ فرمایا کہ لوگوں سن لو یہ رسولہ دی جماعت ہے، انہاں دے وچوں اسی بعض نو بعض اُتے مقام عطا فرمایا ہے، لیکن انہاں دے وچوں کچھ اونے کہ جنہاں دے نال اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ او بھی نے کہ جڑے سارے انبیاء دے تاجدار بن گئے، جڑے سارے انبیاء دے تاجدار بن گئے وہ اس امت دے سونے مصطفیٰ نے جنہیں اللہ نے اج دن اس دنیا ہوتے مبعوث فرمائے۔ احباب سی وقار کسی محبت والے نے لکھا سی کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اگر پسند آوے تو مل کے پڑھ لو وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں
سینے والا سی ایک اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا سی جڑا عرش تو ہی لنگ پار گیا آدم علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروایا تے بولو زمینی معراج کروایا جناب نوح علیہ السلام نو معراج کروایا تے زمینی سارے انبیاء نو معراج کروایا تے زمینی لیکن جس ویلے مصطفیٰ دی واری آئی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اپنے کول بلا کے معراج کروایا قرآن کہہ رہا ہے فقال قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى یہ ہے مقام مصطفیٰ جس ویلے واری آئی نا اللہ دے محبوب دی معراج دی تو اللہ نے مصطفیٰ نو دو طرح کا معراج کروا چھڑیا ایک حضرت ایک زمینی معراج کروایا اور دوسرا معراج اللہ نے زمین تو آسمان تک کا کروایا جتھے کوئی نہیں جا سکتا سی اس سے واسطے محمد والے نے جڑا شعر لکھا ہے نا کہ کوئی رہ فلک تے ہار گیا تے کوئی جا سدرا تے ہار گیا یہ فلک تے جڑا رہا ہے نا وہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ اس ویلے معراج تے گئے معراج واسطے گئے حضرت جبریل امین آکھن لگے اے جبریل اے جنت دے وچ مینوں رہن دے ہن میں کسے پاسے نہیں جانا اللہ نے فرمایا کہ چل ٹھیک ہے وہ اج بھی جنت وچ موجود نے اس واسطے دسیا جاتا ہے کہ کوئی فلک تے رہ گیا کہ کوئی جا سدرا تے ہار گیا جبریل امین سدرا تے جا کے آکھن لگے آقا یہ تو اگے میں نہیں جا سکتا سرکار نے فرمایا جتھے کوئی نہ جاوے اوتھے محمد جا سکتا ہے سبحان اللہ اس واسطے فرمایا کہ جتھے کوئی نہیں جا سکتا اوتھے اللہ دا یار مصطفیٰ جا سکتا ہے فرمایا کوئی رہ فلک تے یار گیا تو کوئی جا سدرا تے ہار گیا ارے ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا احباب سی وقار نبی پاک علیہ السلام آپ دی آمد دا حوالہ آپ دی آمد دا تذکرہ ہو رہا ہے آپ دی آمد دا دینے آج نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے آپ علیہ السلام نے ساری کائنات نو رونقاں عطا فرمائی ہیں ساری کائنات نو رونقاں کیویں دے چھڈنا اس معاشرے نو خدا دی قسم جینے دا پتہ نہیں سی اج اسی انسان کہلانے ہاں تے اے بھی جشن میلاد مصطفیٰ دا صدقہ ہے اج اگر اپنے باپ نو اسی جنت دا دروازہ کہہ کے اسی ایک باری باپ دا چہرہ محبت نہ ویکھدے ہاں خدا دی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلام تو اپنے باپ نو ویکھیا جا تیرا میرا رب تینوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما رہا ہے ماں دا چہرہ ویکھنے ہاں اللہ تعالیٰ پھر مقبول حج دا ثواب دیتا ہے یہ شانہ کتھوں ملیاں یہ لقد جا ملیاں کہ تواڈے کول میرا عظمت والا مصطفیٰ آ گیا ہے وہ رسول خود بھی عظمت والا ہے خود بھی شانہ والا ہے خود بھی اعلیٰ مقام والا ہے لیکن جنہیں اس مصطفیٰ نے نسبت پا نہیں وہی بندہ بھی مقام و مرتبے والا ہو گیا احباب سی وقار نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے یہ ماما دے نال لوگ بڑا برا سلوک کردے سن بڑا ہی برا سلوک وہ کیویں دا سلوک ہوندا سی دو طرح دا سلوک علماء لکھتے ہیں کہ بڑا برا سلوک لوگ کردے جس ویلے باپ دنیا تو پردہ کر جاندے سوتیلی اولاد اٹھ کے اپنے ماں باپ اور سوتیلی اولاد اٹھ کے باپ دے فوت ہو جان تو بعد اپنی ماں دے نال نعوذ باللہ نکاح کرنے واسطے تیار ہو جاندے سن یا پھر اپنی ماں نو زیب و زینت کروا کے یہ بازار دے اندر لے جا کے منڈی دے اندر لے جا کے بولی لگوا کے اس نو بکاؤ مال بنا کے بیچ دیندے سن او ویکھ تیرے کول عظمتاں والا مصطفیٰ آ گیا تیری ماں دے قدماں دے تھلے مصطفیٰ نے او جنت جا کے رکھ دی جڑی جنت اللہ نے ستا آسماناں دے اوتے بنا چھڈی ہے یہ رسول عظمتاں والا ہے یہ رسول دنیا تے آئے سانو جینے دے دن آ گیا اور دوسری بات دیکھو یہ او عظمتاں والا رسول ہے کہ جس نے آگے ساڈی بہن دے سر تے اے عزت والا دوپٹہ عطا فرمایا ساڈی بہن دے سر تے ساڈی بیٹی دے سر تے اے عزت دا دوپٹہ عطا فرمایا
میرے آقا دے آن تو پہلے لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن کہ اپنی بیٹی جدے گھر بیٹی پیدا ہوندی نا وہ کہتا یار میں معاشرے وچ کی منہ کھاواں گا کہ ادے گھر وچ بیٹی دی جیسی نحوست چیز آ گئی ہے. نعوذ باللہ یہ مصطفیٰ نے آگے یہ نحوست نہیں بیٹی نے دسیا بلکہ فرمایا کہ بیٹی اللہ دی رحمت بن کے آیا کرنی ہے, بیٹی اللہ دی نعمت بن کے آیا کرتی ہے. یہ مصطفیٰ نے یہ آگے سانو دسیا ہے, یہ عظمت والا رسول بن کے آیا. احباب ذی وقار اللہ نے میرے رسول کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں, 3 بیٹے عطا فرمائے. تینوں بیٹے بڑے بچپن دے وچ دنیا تو پردہ کر گئے, لیکن چاروں بیٹیاں میرے آقا علیہ السلام دی بڑیاں. سرکار علیہ السلام نے انہاں نو پالیا پوسیا, سرکار نے دنیا نو دسیا ہے کہ دنیا والیو اس صرف بیٹے نو ہی خدا دی نعمت نہ سمجھا کرو بلکہ بیٹی بھی اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت بن کے آئی ہے. احباب ذی وقار نبی پاک علیہ دنیا تے آئے نا ہن آقا علیہ السلام دی عظمت مقام سنو. نبی پاک علیہ السلام دی اما جان فرماندیاں نے کہ جس ویلے میرا بیٹا دنیا تے آیا نا آپ نے فرمایا کہ قد خرج منی نور, تحقیق کہ میرے وچوں نور خارج ہو گیا, میرے وچوں نور خارج ہو گیا. نور کہندے کینوں نے جڑا خود بھی روشن ہوئے اور دوسری چیزاں نو بھی روشن کر دے وے. اور حضرت آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماندیاں نے کہ میرا بیٹا جس ویلے پیدا ہویا نا آپ دی بیست مبارکہ ہوئی, فرماندے نے کہ بیست ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام دی اما فرماندیاں نے کہ اضاءت لی قصور الشام, کہ میرے واسطے شام دے محلات چمک اٹھے. میرا بیٹا جس ویلے دنیا تے آیا شام دے محلات یہ روشن ہو گئے. اور آپ نے تے گل ختم نہیں فرمائی, فرماندیاں نے رأیت قصور الشام, فرمایا کہ میں شام دے محلات نو ویکھ لیا. حضرت آمینہ بیٹھیاں کتے سن اپنے گھر دے اندر, لیکن آپ نے ملک شام دے محلات نو ویکھیا. اور دوسری بات آپ کی فرماندیاں نے فرمایا رأیت ثلاثۃ اعلام, علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظاہر الکعبہ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ دی اماں فرماندیاں نے کہ میں 3 جھنڈے ویکھے, ایک جھنڈا مشرق دے وچ اور ایک جھنڈا مغرب دے وچ اور تیسرا جھنڈا میں خانہ کعبہ دی چھت تے ویکھیا ہے. 3 جھنڈے آپ نے جس ویلے اگے دی تفسیر لکھی نا کہ حضرت آمینہ دے اس کلام دی آپ نے کہ پتہ کی فرمایا ہے دوستان ذی وقار, آپ کی فرماندیاں نے فرمایا کہ میرا بیٹا صرف عرب دا نبی نہیں بن کے آیا. اللہ رب العزت نے جڑے 3 جھنڈے لگوائے اج اعتراض کیتا جاندا ہے کہ سنی دے گھر دے دروازے اوتے اے چھوٹی جی جھنڈی جڑی ہے بڑی تکلیف دیندی ہے سانو, اے بڑی سانو پریشانی دا سبب بنتی ہے. اے دسو کتے وے اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں نہیں, دسو ذرا اپنے عقل دے کولوں پوچھو, ذرا اپنے عشق دے کولوں پوچھو ایمان دا تقاضا کی ہے کہ حضرت آمینہ اپنے گھر دے وچ بیٹھی سن لیکن آپ نے 3 جھنڈے ویکھے. او جھنڈے کڈے وڈے ہون گے, ایک جھنڈا مغرب دے اندر لگا ہے, دوسرا جھنڈا مشرق دے اندر, تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ دی چھت تے. حضرت آمینہ فرماندیاں نے میں 3 جھنڈے ویکھے نے. اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ نبیاں دے تاجدار دی آمد تے اللہ نے 3 جھنڈے لگوا کے دسے ہوئے کہ دنیا والےو اے نبی صرف عرب دا نبی نہیں بن کے آیا بلکہ مشرق والے دا بھی نبی ہے تے مغرب والے دا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے خود قرآن دے اندر فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہ اے معبود تسی اعلان کر دیو کہ اے لوگو سن لو ذرا غور دے نال, میں تواڈے ساری کائنات والے لوگوں دی طرف اللہ دا رسول بن کے آ گیا. سبحان اللہ. ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا, ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا.
پاک علیہ السلام دنیا تے آئے، سرکار علیہ السلام نے آندے ہی پہلا کام کی کیتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آندے ہی سر سجدے کے اندر رکھیا، آپ نے سجدہ کیتا، اور کیسا سجدہ کیتا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ نہ تے میرے بیٹے دی، میرے پیارے شہزادے بیٹے دی نہ تے ناف کٹی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ناف نہیں کٹی گئی، ناف بوریدہ سن، نہ تے سرکار علیہ السلام کو نہلایا گیا، غسل دیتا گیا، نہیں، نہ تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے اندر سرما پایا گیا۔ اللہ نے سارے کام کر کے پھر اپنے محبوب کو دنیا تے بھیجا، سارے کام کر کے، اور سارے کام اتنے خوبصورت کیتے کہ آپ نے آندے ہی سر سجدے دے اندر رکھ کے دنیا والوں نے دسیا ہے کہ دنیا والوں کہ میں محمد آن والا بھی پاک ہاں تے میرے محمد دی ماں آمینہ بھی پاک ہے۔ تے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قدم اتنا خوبصورت اٹھایا تے آپ نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ارے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ آپ تو تسی تے